فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں نجات دے خشکی کی تاریکیوں سے اور سمندر کی تاریکیوں سے، تدعونہ تضرعا و خفیہ، جس کو تم پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپ چپ کے، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے ہم ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، پیغمبر آپ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں نجات دیتے ہیں اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے یہ فرماتے ہیں انسان کی فطرت بڑی بری فطرت ہے کہ انسان جب کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو پھر اپنے پالنے والے، اپنے پیدا کرنے والے اس کو وہ یاد کر لیتا ہے کہ بھئی اس مصیبت کا نجات صرف پیدا کرنے والا خالق ہی ختم کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں تو پھر وہ بندہ جیسا کا تو ویسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو چنانچہ یعنی کوئی آدمی جنگل میں پھنس گیا، کوئی آدمی سمندر کی کشتیوں میں جا کر بھنور میں پھنس گیا تو وہاں کوئی یاد نہیں آتا، نہ اسے ماں باپ یاد آتے ہیں، نہ اس کے رشتہ دار یاد آتے ہیں، نہ اس کے دوست و احباب یاد آتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب منہ کے سامنے موت آ جاتی ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کو وہ یاد نہیں کرتا۔ اسی طرح یعنی یہ جو مصیبت جو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات مصیبتوں کو بھی آ کر کیا ہے، اگر کوئی آدمی فاسق فاجر ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، تو اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پکارنے سے اسے مصیبت سے ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ مشرک بھی اللہ کو پکارتا ہے، شرک کرنے والا بھی اللہ کو پکارتا ہے، تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس کی پکار کو بھی سنتے ہیں۔ اب جب شرک کرنے والا اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کو سنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کی پکار کو نہیں سنتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنے والے کے پکار کو نہیں سنتے۔ لیکن یقین کی کمزوری ہے، بندے نے اللہ کو بالکل کمزور سمجھا اور یہ سمجھ گیا کہ یہاں پکارنے سے کچھ نہیں ملتا، حالانکہ آخر کیا ہے، شرک کرنے والا بھی اگر کافر بھی اگر پکارے تو اللہ اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں دیکھیے کہ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، پیغمبر آپ فرما دیجئے کون نجات دیتا ہے تمہیں من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے، تدعونہ جس کو تم پکارتے ہو، تضرعا گڑ گڑا کر پکارتے ہو، اور وخفیہ اور آہستہ پکارتے ہو۔ تو آہستہ پکارتے ہو اور گڑ گڑا کر پکارتے ہو تو تمہاری پکار کو کون سنتا ہے؟ کون تمہاری پکار کو سن کر آ کر کے تمہیں مصیبت سے کون نجات دے دیتا ہے؟ تو واقعاً یعنی بندے پر جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس مصیبت کو ختم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کو کسی لکڑی سے خراش لگ جائے یا یعنی اس کے قدم پھسل جائے یا کوئی رگ اگر کیا ہے رگ کے اندر خلش پیدا ہو جائے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ بندہ چلتا رہتا، ذرا پیر پلٹ جاتا، رگ پکڑ جاتی اور اس کے اندر تکلیف شروع ہو جاتی، بسا اوقات اگر کیا ہے یعنی لچک کھا جاتا، یہ ساری چیزیں اگر کیا ہے اس کے گناہوں کے اثر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تکلیف دے کر بسا اوقات بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انسان کو جو بخار آتی ہے، انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے، بسا اوقات اس کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے، بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، کسی تکلیف کو دے کر اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، کسی بیماری کو دے کر اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح انسان کو یعنی جو بھی تکلیف پیش آتی ہے، جو بھی مصیبت آ جاتی ہے، بسا اوقات اس کے آ کر کیا ہے گناہوں کا اثر ہوتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، لیکن آج اگر کیا مادی چیزوں کی طرف انسان کی نظر چل گئی، جتنے لوگ پریشان ہیں، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کی سوچ نہیں آتی، ان کو یہ سوچ نہیں آتی کہ بھائی چلو جو مصیبت دینے والا ہے وہی آ کر دور کرے گا۔ مصیبت دینے والا اللہ ہے کر کو آ کر کے ان کے دل و دماغ میں ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں وجہ سے ہمیں مصیبت آئی ہے، فلاں فلاں وجہ سے ہمیں پریشانیاں آئی ہیں، حالانکہ مصیبت اور پریشانی یعنی انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر لوگ پریشان ہیں، ہر طبقے کا آدمی پریشان ہے، مصیبت پہ پھنسا ہوا ہے۔ مجموعی طور پر لوگ راحت کے لیے آ کر کیا ہے، آرام کے لیے بہت سارے سامان تیار کر لیے، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اس وقت اللہ یعنی ہمیں آ کر کیا ان مصیبت سے آ کر نجات دلانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، پوری دنیا کے اندر ان بیماریوں کو روکنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں پیش کی جا رہی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر آرام کے اسباب، راحت کے اسباب یعنی لوگ پیدا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ ایک 50 سال پہلے آ کر کیا ہے ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں تو جو آج کے دور میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 50 سال پہلے آ کر کیا ہے ایسی مختلف قسم کی بیماریاں نہیں تھی جو آج ہیں۔ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر ایمان تھا، اس زمانے کے اندر انسانیت تھی، اس زمانے کے اندر دھوکے بازی نہیں تھی، اس زمانے کے اندر یعنی جھوٹ کم تھا، اس زمانے کے اندر اس طرح شریعت کے خلاف چلنے کا یعنی چلنا کم، شریعت کے خلاف چلنا بہت کم تھا، بلکہ شریعت کے موافق چلنے والے لوگ تھے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے موافق آ کر کیا ہے معمولی سی بیماریاں آتی تھیں اور اس کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی موجود نہیں تھے، ایسے حکیم تھے، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں کو ختم کر دیتا تھا۔ لیکن آج اس مادی دنیا کے اندر یعنی ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں جو آ کر کیا ہے ہر جگہ ہاسپٹلوں کی بھرمار ہے، لیکن آ کر کے انسان کی بیماریاں بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں اور یعنی انسان کا جسم بھی کمزور ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے مادی چیزوں کی طرف رجوع ہو گیا، تو اسی لیے اللہ نے ان کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، یہاں اس آیت کے اندر یعنی تم پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چھپ کے، تو دعا کرنا یعنی آہستہ آ کر کیا ہے سنت ہے، اللہ کو پکارنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ تم اپنے رب کو پکارو تو آہستہ پکارو، اس لیے کہ تمہارا رب آ کر کیا ہے نہ کوئی یعنی کانا ہے، نہ کوئی آ کر کیا ہے بہرا ہے کہ تم زور زور سے پکارنے لگو اور اس کو سنائی نہ دے۔ تو اس لیے دعا کے اندر جتنا آدمی گڑ گڑاتا ہے آہستہ آ کر کیا ہے دعا کرنا سنت ہے۔ اسی لیے آ کر کیا ہے یعنی فقہا فرماتے ہیں کہ جو فرض نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی آ کر کیا ہے آہستہ ہی ہونی چاہیے، گڑ گڑا کر ہونی چاہیے۔ جتنا آدمی آ کر کیا ہے آہستہ کے ساتھ اللہ کو پکارے گا اتنا زیادہ آ کر کیا اس کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ تو بہرحال دعا آہستہ کرنا سنت ہے۔ تو لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، اگر ہم نجات دے دیں اس مصیبت سے، اگر آپ ہمیں نجات دے دیں اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، یعنی بندہ انسان جب آ کر کے مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو یعنی انسان کیسے پکارتا ہے، یا اللہ اگر آپ ہمیں نجات دے دیں اس مصیبت سے تو ہم آپ کے شکر گزار بندوں میں ہو جائیں گے، آئندہ سے غلط کام نہیں کریں گے، آئندہ سے اگر شرک نہیں کریں گے، آئندہ سے نماز نہیں چھوڑیں گے، آئندہ سے اگر ہمیں غلط کام نہیں کریں گے۔ تو اس طرح وعدے پر وعدے کرتا جاتا ہے مصیبت کے موقع پر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، پیغمبر آپ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں نجات دیتے ہیں مصیبت سے، ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے اللہ ہی نجات دیتے ہیں، ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ اولاد دیتے ہیں اللہ ہی، لیکن مانگتا ہے کسی اور کے پاس۔ اللہ ہی آ کر بیماریوں کو شفا دیتے ہیں، لیکن منتیں مانگتا ہے کسی اور کے پاس۔ اللہ ہی ہر مصیبت سے نجات دیتے ہیں، لیکن کسی اور کے پاس جا کر آ کر کیا یہ کہتا ہے کہ اگر یہاں میں نہیں جاتا تو مصیبت نہ ختم ہوتی۔ تو میرے بھائیو، یہاں صاف اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر آپ فرما دیجیے اپنی امت سے کہ اللہ ہی تمہیں نجات دیتے ہیں مصیبت سے اور ہر تکلیف سے۔ انسان چاہے اللہ پر ایمان رکھتا ہو، چاہے اللہ کو نہ مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ہر ایک کو مصیبت آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو نجات دلانے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ اللہ ہی ہے۔
پھر انسان کتنا بڑا بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے محبت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا، تو وہ ہر چیز میں اگر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ دے رہے ہیں، ہر چیز میں مصیبت سے اگر کیا مصیبت کو زائل کر دیتے ہیں، لیکن انسان بڑا بے وفا اور بڑا غدار ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو، تمہارا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ مصیبت کو ختم کرنے والا اللہ نہیں کوئی اور ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ اس وقت اگر کیا ہے پوری دنیا کے حالات یعنی نیچے اوپر ہو چکے ہیں، جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوں گے، جب تک اللہ کے سامنے ہمیں اگر کیا ہے سلنڈر نہیں ہوں گے، تو ایسی صورت میں اگر کیا ہے کوئی اگر مصیبت سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، صرف ایک ہی واحد راستہ ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ اس کی کمی ہونے کی وجہ سے آج ہر انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے، ہر انسان اگر کیا ہے، اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں بندہ جتنا دور ہوگا اللہ سے اتنا ہی پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، بندہ اللہ سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی مصیبتوں میں مبتلا ہوگا، جتنا قریب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا ہی اگر کیا ہے عافیت سے رہے گا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چل کر اس سے مانگنے والے بن جائیں اور اس سے توبہ کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق